تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے سالانہ امتحانات کے دوران سخت اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے امتحانی مراکز کے دروازے امتحان سے 15 منٹ پہلے بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح 8:45 بجے کے بعد کسی بھی طالب علم کو امتحانی مرکز میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں طلبہ کو صبح 8:30 بجے تک امتحانی ہال میں موجود رہنے کی سخت ہدایت دی گئی ہے۔ اس سے قبل کچھ منٹ کی تاخیر پر نرمی دی جاتی تھی، لیکن سال 2024 میں عادل آباد ضلع میں ایک طالب علم کی خودکشی کے بعد حکومت نے 5 منٹ کی رعایت دی تھی۔ تاہم اس بار حکومت نے سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے امتحان سے 15 منٹ پہلے دروازے بند کرنے کا اصول نافذ کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ تلنگانہ میں 5 مارچ سے 25 مارچ تک انٹرمیڈیٹ امتحانات منعقد ہونے والے ہیں۔ حیدرآباد کے امبرپیٹ گولناکہ علاقے میں غیر ملکی لڑکیوں کے ذریعے جسم فروشی کروانے والے ایک گروہ کا پولیس نے پردہ فاش کیا۔ امبرپیٹ پولیس نے اس کارروائی کے دوران جسم فروشی کروانے والے دلال اور ایک گاہک کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گولناکہ کے قریب واقع ایک گھر میں غیر قانونی طور پر جسم فروشی کا اڈہ چلانے کی اطلاع ملی تھی، جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے یہاں چھاپہ مارا اور 30 سالہ آرگنائزر اور ایک شخص باریڈی کو گرفتار کر لیا۔ اس کارروائی کے دوران پولیس نے یوگانڈا کی 4 نوجوان لڑکیوں اور کینیا کی ایک لڑکی کو بھی آزاد کروا لیا اور انہیں ریسکیو ہوم منتقل کر دیا۔ پولیس نے اس تعلق سے مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ گرفتار منتظمین تیمورتی باورچی کی شناخت لائبیریا کے باشندے کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ لائبیریا سے حیدرآباد آیا تھا اور یہاں ڈگری کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، تاہم پولیس نے اسے جسم فروشی کے کاروبار میں ملوث پایا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کے بعد مزید تحقیقات جاری ہے اور اس غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث دیگر افراد کو بھی گرفتار کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 4 رکنی گینگ نے صرف 4 منٹ میں اے ٹی ایم سے 30 لاکھ روپے لوٹ کر ہو گئے فرار۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ مہیشورم کے ریولا گاؤں میں واقع ایس بی آئی اے ٹی ایم میں ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات تقریباً 2 بجے پیش آیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں 4 افراد کو اے ٹی ایم سینٹر کے قریب آتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ سارق کار سے اترے اور اے ٹی ایم سینٹر کے احاطے میں داخل ہوئے اور وہاں پر موجود ایک سی سی ٹی وی کیمرے پر اسنو اسپرے کا چھڑکاؤ کیا تاکہ ان کی یہ حرکت کیمرے میں قید نہ ہو۔ تاہم اے ٹی ایم سینٹر میں موجود ایک اور کیمرے میں ان کی یہ واردات قید ہو گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سارقوں نے صرف چند منٹوں میں ہی گیس کٹر کی مدد سے مشین کو کھولا اور اس میں موجود نقدی رقم کو لے کر کامیابی کے ساتھ فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس نے جائے واقعے پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے سارقوں کی شروع کر دی تلاش۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی بالآخر ایس ایل بی سی ٹنل کے مقام پر پہنچنے والے ہیں۔ سری سالم کے بائیں کنارے کے نہر کے ٹنل میں حادثہ پیش آنے کے 9 دن بعد وہ جائے حادثے کا معائنہ کریں گے۔ اتوار کی شام 5 بجے وہ ٹنل کے مقام پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیں گے۔ واضح رہے کہ ایس ایل بی سی ٹنل کا حادثہ ملک بھر میں ایک سنسنی خیز معاملہ بن چکا ہے۔ تاہم ان کا اتوار کو وناپرتی ضلع کا بھی دورہ متوقع ہے، جہاں وہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں گے اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ ریاست تلنگانہ میڈیچل ملکاج گری ضلع کے پیٹ بشیر آباد پولیس اسٹیشن حدود سے ایک شادی شدہ خاتون اپنے شوہر اور 2 بچوں کو چھوڑ کر عاشق کے ساتھ ہو گئی فرار، جس کی اس سے سوشل میڈیا کے ذریعے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ واقعہ گزشتہ 5 تاریخ کو پیش آیا، جس کا تاخیر سے انکشاف ہوا۔ سکنیا نامی 35 سالہ خاتون کی شادی جےراج سے چند سال قبل ہوئی تھی۔ اس جوڑے کو 2 بچے بتائے گئے ہیں۔ خاتون کی سوشل میڈیا پر گوپال نامی 22 سالہ نوجوان سے دوستی ہوئی اور یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ ان دونوں نے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب جےراج کو پتا چلا کہ اس کی بیوی اور اس کا عاشق بائک پر فرار ہو رہے ہیں تو اس نے ان کا تعاقب کیا اور میڈیچل آکسیجن پارک کے قریب دونوں کو پکڑ لیا۔ گوپی اور سکنیا نے بائک چھوڑ دی اور نیشنل ہائی وے سے گزرنے والی بس میں سوار ہو کر فرار ہو گئے۔ جےراج نے پولیس اسٹیشن میں اس بات کی شکایت درج کروائی، جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ان دونوں کے بھاگ جانے کا منظر سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی قید ہو گیا، جو اس وقت سوشل میڈیا میں وائرل ہو گیا۔ دہلی کی نو تشکیل شدہ بی جے پی حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ وزیر ماحولیات منجندر سنگھ سرسا نے آج اعلان کیا ہے کہ 31 مارچ کے بعد دہلی کے پیٹرول پمپوں پر 15 سال سے زیادہ پرانی گاڑیوں کو پیٹرول اور ڈیزل فراہم نہیں کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ دہلی میں فضائی آلودگی کو کم کرنے اور صحت کے مسائل پر قابو پانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ سرسا نے میٹنگ کے دوران اس بات کا اعلان کیا، جس میں آلودگی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے مختلف پالیسیوں پر غور کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہلی حکومت 31 مارچ کے بعد شہر بھر کے فلنگ اسٹیشنوں پر 15 سال سے زیادہ پرانی گاڑیوں کو ایندھن فراہم کرنا بند کر دے گی۔
حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مارچ، اپریل اور مئی کے مہینوں میں گرمی معمول سے زیادہ شدید ہوگی اور گرم ہوائیں بھی تیز چلیں گی۔ اپریل اور مئی کے دوران درجہ حرارت 44 سے 46 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جانے کا امکان ہے۔ 1901 سے 2025 تک کے اوسطاً درجہ حرارت کا جائزہ لینے کے بعد ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ اس سال گرمی کی شدت زیادہ ہوگی، خاص طور پر جنوبی اور وسطی تلنگانہ کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کے آس پاس کے علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی اور شمالی تلنگانہ میں رات کے وقت کا درجہ حرارت بھی عام درجہ حرارت سے 2 ڈگری زیادہ ہو سکتا ہے۔ موسمیاتی مرکز کے مطابق گزشتہ 125 سال کے اوسطاً حساب سے اس بار ہوا میں نمی کی مقدار بھی نمایاں طور پر کم ہو گئی ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں ایک بار پھر برڈ فلو کی وجہ سے مقامی افراد میں خوف و ہراس کی لہر پائی جاتی ہے۔ حالیہ واقعہ کارنجا تعلقہ کے کھیڑا گاؤں میں پیش آیا، جہاں ایک پولٹری فارم میں رکھی ہوئی تقریباً 8000 مرغیوں میں سے 6831 مرغیوں کی پراسرار حالت میں موت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد انتظامیہ نے چوکسی اختیار کی ہے اور فوری طور پر تشخیص کا آغاز کیا ہے۔ فوت ہونے والی مرغیوں کے سیمپل کی رپورٹ 27 فروری کو سامنے آئی، جس میں برڈ فلو کے انفیکشن کی تصدیق ہوئی۔ اس کے بعد ضلع انتظامیہ نے فوراً ہائی الرٹ جاری کر دیا اور مزید اقدامات کا آغاز کر دیا۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان صاحب کی نمائندگی پر حکومت نے مثبت رد عمل کا اظہار کر کے ماہ رمضان المبارک کے آغاز کے موقع پر سرکاری اردو میڈیم اسکولز کے لیے ہاف ڈے اسکول چلانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں احکام بھی جاری کر دیے۔ پیر سے اردو میڈیم کے سرکاری اسکول صبح 8 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک اوقات کار میں آئندہ ماہ 1 اپریل تک خدمات انجام دیں گے۔ اردو ٹیچرز کی مختلف تنظیموں اور سرکاری اردو میڈیم اسکولز میں برسرکار اساتذہ کی نمائندگیاں وصول ہونے کے بعد جناب عامر علی خان صاحب نے اس سلسلے میں کمشنر و ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے سرکاری اسکولز کے اسٹاف کو رمضان المبارک کے دوران ہاف ڈے گھر جانے کی اجازت دینے کی خواہش کی تھی، جس پر حکومت نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سرکاری اردو میڈیم اسکولز کے اسٹاف کو سابق کی طرح آدھے دن سے گھر جانے کی اجازت دیتی ہے تاکہ وہ عبادت بہتر طور پر انجام دے سکیں۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے پارٹی کیڈر کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ضمنی انتخابات کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہت جلد ریاست کے 10 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات منعقد ہوں گے۔ KTR نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ BRS کے 10 ارکان اسمبلی نے پارٹی سے بے وفائی کرتے ہوئے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، جس کے خلاف BRS پارٹی قانونی کارروائی کر رہی ہے۔ انہیں سپریم کورٹ پر یقین ہے کہ وہ انحراف قانون کے تحت کارروائی کرتے ہوئے پارٹی سے بے وفائی کرنے والے 10 ارکان اسمبلی کی رکنیت ختم کر دے گی۔ KTR نے وزیر اعلیٰ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نظم و نسق پر کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ حکومت تمام شعبوں میں ناکام ہو چکی ہے۔ اپنی ناکامیوں کی پردہ پوشی کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سابق BRS حکومت پر تنقید کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ریاست کے عوام وعدوں سے انحراف کرنے والے وزیر اعلیٰ اور کانگریس حکومت کو ہرگز معاف نہیں کرے گی۔